انسان اس زمین پر ایلین ہے۔ یوں تو انسان اس کرۂ ارض پر تقریباً 200 سال سے آباد ہے، تاہم امریکہ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر ایلس سلور نے 2013 میں ایک کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ، یعنی انسان اس کرۂ ارض کے نہیں ہیں، لکھ کر سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کتاب میں دی گئی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری، جس کا مطلب ہے انسان پہلے بندر تھا، کو بھی رد کر دیا ہے اور ایک نئی دنیا کا سفر کرایا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق انسان اس سیارہ زمین کا اصل باشندہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق کسی دوسرے سیارہ پر ہوئی ہے اور اسے اس کے اصل سیارہ سے کرۂ ارض پر بھیج دیا گیا ہے یا پھینک دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور سائنسدان کے ساتھ ساتھ محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ماہر ماحولیات مطلب ایکولوجسٹ ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ بحیثیت سائنسدان وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنسدان جس سیارہ میں پیدا کیا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا، وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے وی آئی پی جگہ کہا جا سکتا ہے۔ وہاں انسان بہت ہی نرم نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی موجودہ نازک مزاجی اور آرام پسند طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے اصل سیارہ پر غذا کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس سیارہ کی ایسی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کے بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں سورج جیسے خطرناک سیارے کی دھوپ کی الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ کبھی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اسی غلطی کی وجہ سے اسے آرام دہ ماحول سے نکال کر زمین میں پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے کہ وہ کوئی طاقتور ہستی ہے، اس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جیسے چاہتا، جس سیارہ پر چاہتا، جزا یا سزا کے طور پر کسی بھی طرح بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، کہ جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، اور وہاں انسان کو بیچ دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو مشاہدات کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اس تھیوری کے سلسلے میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن نقطوں پر ہے، ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ زمین کی کشش شکل گریوٹی میں اور جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارہ سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ اس لیے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر کشش شکل کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کی ریڑھ کی ہڈی ان کے متوازی مطلب پیرل پائی جاتی ہے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی 90 درجے کے زاویے پر ہے۔ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس کہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ وہیں کسی ایک بھی جانور کو دیکھ لے، اسے وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر ایک بھی دائمی مرض نہیں ملے گا۔ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن سٹروک یعنی حدت کا شکار ہوتا ہے۔ جبکہ جانوروں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لگاتار دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو جلدی بیماری کے شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا تعلق سورج کی تیز شعاعوں یا دھوپ سے ہو۔ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سیارہ کا نہیں۔ کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی پردیس کے رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے یہاں کے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد معمول پر ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت بادل آ جاتے ہیں تو اس کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا۔ وہ انسان کے جسم میں ایسا کوئی سسٹم نہیں۔
بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کی وجہ سے بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ انسان اس سیارہ پر پائے جانے والے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ زمین کے اصل باشندوں یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے پیدا غذا کو براہ راست کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مادے اور جسم کے مطابق غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارہ پر تھا تو وہاں اسے بھی کھانا پکانے کی جھنجھٹ اٹھانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو براہ راست غذا کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا جاندار ہے، جو ان کے ہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت ہی نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باشندے یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارہ پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ انسان زمین کے سارے دوسرے رہنے والوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ کسی اور سیارہ سے اسے زمین پر کسی نے پھینک دیا ہے۔ انسان کو جس اصل سیارہ پر خلق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کے نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کے دھوپ میں جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اسے پیدائشی سیارہ کے بالکل مطابق بنائی گئی تھی، لیکن یہ اس سیارہ کا اتنا حساس جاندار تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نرم و نازک مزاجی کو دھیان میں رکھ کر اس کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارہ پر آرام دہ اور نرم و نازک بستر پر سونے کی عادت تھی، زمین پر آنے کے بعد وہ یہاں بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے مکانات کو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ باقی سب زمین کے جاندار اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ اس زمین کے مخلوقات عقل سے عاری ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے اور نہ ہی اچھا رہنے کی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان زمین کی سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اصل سیارہ میں اس کی فطرت میں محبت تھی اور وہ امن و سکون کی زندگی گزار سکتا تھا۔ انسان زمین پر ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارہ پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کی میعاد پورا کر کے اپنے اصل سیارہ کو واپس جا سکیں۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل اور شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کے اپنے سیارہ سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی کچھ ہزار سال گزرے ہیں۔ یہاں بھی اپنی زندگی کو پہلے والے سیارہ کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑی ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر انسان کو آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادیں آج کے دور میں دکھائی دے رہی ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو بنانے والے نے اس کے پاس اپنی زندگی بہتر بنانے کی تمام تر صلاحیتیں دی ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے جو بھی نکتے اپنے کتاب میں اٹھائے ہیں انہیں ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ تمام تحقیق ایک سائنسدان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو نتائج ڈاکٹر سلور نے نکالے ہیں وہ کم و بیش تمام الہامی کتابوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ لوگوں نے کچھ انفارمیشن حاصل کی ہو تو ضرور ویڈیو شیئر کریں۔